تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ قریش کے لشکر سے ہیں، ان کا تعلق قریش کے لشکر سے ہے۔ لیکن جب انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور صحابیوں کا غصہ دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ابو سفیان کے ہی ساتھی ہیں۔ اس خون کا کیا ہوگا جو عبداللہ بن جہش کی قیادت میں سریہ گیا اور انہوں نے ایک مکے کے سردار کو مارا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ جواب دے دیا کہ ہم پانی سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سیرت بیان کر رہے تھے اور پچھلی قسط میں ہم غزوہ بدر کے جو حالات تھے ان پر روشنی ڈال رہے تھے کہ غزوے سے پہلے جو حالات درپیش آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ کیا وہ اس غزوے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ حالات بہت سنگین تھے، سامان کی کمی تھی، خوراک کی کمی تھی، سپلائی کی کمی تھی، اور لوگوں کی کمی تھی۔ یعنی ٹوٹل 300 لوگ تھے اور ان کے مد مقابل قریش کا جو ہے جم غفیر 1000 کا لشکر، جو اسلحے سے لیس، گھوڑوں سے لیس، اونٹوں سے لیس، خوراک سے لیس، ہر قسم کی سپلائی ان کے پاس تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اور وہ اپنے اس لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی جب ان کے صحابیوں نے کھڑے ہو کے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا۔ پہلے تو مہاجرین نے، حضرت ابوبکر، عمر اور مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا کہیں گے تو ہم کود جائیں گے آپ کے حکم پر، اور اسی طرح حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے جب اللہ کے نبی بدر کے قریب نازل ہوئے اپنی فوج کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ جاسوسی کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ قریش کے لشکر کا کیا حال ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ جنگ تھی، جو پہلی بڑی جنگ اسلام کی تاریخ میں ہوئی۔ اس سے پہلے جو سرایا یا غزوات ہوئے وہ انکانسیکوینشل تھے، مراد یہ ہے کہ کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی بڑا جھگڑا، کوئی جنگ، کوئی قتال نہیں ہوا۔ لیکن اب جو ہے ایسا موقع آ گیا کہ کفار قریش ایک لشکر لے کر آئے اسی ارادے سے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور اب مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جنگ کریں اور سامنا کریں، جو بھی نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور اصحاب الرسول اس چیز سے واقف تھے کہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ہم سب مارے جائیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر مند تھے، جیسا کہ آگے دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کچھ پتہ لگائیں، کچھ انفارمیشن ملے، تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھے حضرت ابوبکر کے ساتھ تاکہ پتہ لگایا جائے کہ کفار قریش کا جو لشکر ہے وہ کہاں ہے اور اس کی کیا حالت ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے بتائیے کہ آپ کون ہیں، تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں کوئی لشکر ہے جو قریش کا لشکر ہے، مکے سے آیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں حالات پتہ کرنے ہیں۔ تو بوڑھے شخص نے کوئی خاص انفارمیشن نہیں دی، اس نے کوئی سمپل سی انفارمیشن دی، بتایا کہ وہ یہاں پر اس جگہ موجود ہیں۔ تو پھر اس بوڑھے شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ جواب دے کے اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ جواب دے دیا کہ ہم پانی سے ہیں۔ جس طرح کی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق تقریباً جو ہے وہ پانی سے بنائی ہے، پانی سے بنائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب بوڑھے کو دیا کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے پیدا کردہ غلام ہے، اور اللہ نے ہمیں پانی سے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حالات کا سامنا کر رہے تھے، وہ تو تیار تھے کہ اگر مکے والوں نے حملہ کیا تو ظاہر جنگ کرنی پڑے گی، لیکن مکے کے لوگ جو ہیں وہ کچھ کشمکش کا شکار تھے۔ بہت سارے لوگ لشکر میں نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے مکے سے اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو اور اللہ کے نبی کو نکالا، اور یہی لوگ تھے، آپس میں کزنز تھے، چچا زاد بھائی تھے،
رشتہ دار تھے، خالہ زاد بھائی تھے، یا کسی کا چچا تھا جنگ فوج میں، یا کسی کا باپ تھا. کچھ تو ایسے لوگ بھی تھے جن کے باپ باقاعدہ مکے کے لشکر میں شامل تھے. تو مکے کے کچھ لوگ تھے قریشی، مشرک ہونے کے باوجود وہ اپنے رشتہ داروں کی گردنیں مارنا نہیں چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ قتل و غارت ہو اور اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے جنگ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جا کے کچھ انفارمیشن لے کے آئیں. تو مہاجرین میں سے جو ہے وہ 3 قائد اللہ کے نبی نے چنے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام و سعد بن ابی وقاص. وہ نکلے اور مکے کے لشکر کی تلاش میں نکلے، لیکن انہیں 2 غلام مل گئے ایک کنویں پہ پانی نکالتے ہوئے. تو ان لوگوں نے ان 2 غلاموں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور مدینے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے. اس وقت اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے. تو اصحاب الرسول نے انہیں دبایا اور ان سے انفارمیشن نکالنی چاہیے. تو وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے 2 غلام کہ ہم جو ہے وہ قریش کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں. لیکن صحابی ان سے کہہ رہے تھے کہ تم ابو سفیان کے آدمی ہو، کیونکہ ابھی تک اصحاب الرسول کو یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود ہے، چھپا ہوا ہے، اور ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، یا اس قافلے پر قبضہ کر سکتے ہیں. یعنی جو مال و متاع اس قافلے میں موجود ہے، مال غنیمت جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں. تو اسی کشمکش میں جب وہ مبتلا تھے تو انہیں مارا پیٹا گیا اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم قریشی ہیں. لیکن جب انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور صحابیوں کا غصہ دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ابو سفیان کے ہی ساتھی ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک واقعہ مشہور ہے پاکستان میں کہ سبحان اللہ، یعنی اس واقعے کا سیرت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم بیان کر دیتے ہیں. ایک مذاق ہے پاکستان میں کہ ایک آدمی کا ہرن کھو گیا. ایک امیر آدمی تھا پاکستان میں، اس کا ہرن کھو گیا. تو اس نے پولیس میں جو ہے وہ رپورٹ لکھوا دی، اور پولیس والوں نے کہا سر آپ کو آپ کا ہرن مل جائے گا، کچھ ہی دنوں میں مل جائے گا، بلکہ کچھ دیر میں مل جائے گا. تھوڑی دیر بعد شام کے وقت وہی پولیس والے ایک ہاتھی کو مارتے ہوئے لا رہے ہیں، اور ہاتھی کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہرن ہوں، میں ہی ہرن ہوں، میں ہی ہرن ہوں. تو وہ مالک نے کہا یہ تو ہرن نہیں ہے، یہ تو ہاتھی ہے. پولیس والوں نے کہا نہیں سر یہ ہرن ہے، ایسے پوچھ لیں آپ، یہ کہے گا میں ہرن ہوں. تو ہاتھی نے کہا میں ہرن ہوں. تو یہ مذاق ایک بنا ہوا ہے کہ پولیس کی مار جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہاتھی سے ہرن بنا دیتی ہے. تو اسی طرح کچھ کا واقعہ ہوا ان 2 غلاموں کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنے سامنے اتنے خوفناک لوگ دیکھے جو غصے میں بپھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بول دیا کہ ہم جو ہیں وہ ابو سفیان کے قافلے سے ہمارا تعلق ہے. تو اللہ کے نبی نے جب نماز ختم کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کہا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو آپ ان کو جو ہے وہ دبا رہے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ قریش کے لشکر سے ہیں، ان کا تعلق قریش کے لشکر سے ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا پیار سے کہ آپ بتائیے کہ قریش کا لشکر کہاں ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا نوعیت ہے. تو ان دونوں نے بتایا کہ قریش کے لشکر میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہمیں تعداد کا پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کا، ان کی اسٹریٹجک تھاٹ کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو صحیح انفارمیشن نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی دوسرے معاملات سے، دوسرے حالات سے، کہ شاید وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو جائے ان کی تعداد کا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں. تو ان 2 غلاموں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ، 900 سے 1000 کے لگ بھگ اس لشکر میں لوگ شامل ہیں. تو اللہ کے نبی کو اندازہ ہو گیا، تو اسی لیے انہوں نے تیاری پکڑ لی کہ یہ کافی بڑا لشکر ہے. انفارمیشن مل گئی. تو ایک قریشیوں میں سردار تھے، حکیم بن حزام ان کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اور ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی. اس لیے وہ ایک سردار کے پاس گئے جس کا نام تھا عتبہ. اور عتبہ کے جو صاحبزادے تھے ابو حذیفہ، وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور وہ مکہ چھوڑ کے مدینے آ چکے تھے، اور وہ قدیم الاسلام تھے. یعنی اسلام کے پہلے دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان پر بہت ساری مصیبتیں بھی ڈھائی گئیں. ابو حذیفہ ان کا نام تھا. تو عتبہ جو ہے وہ ان کا باپ تھا. تو عتبہ کو جب یہ حکیم بن حزام نے سمجھایا
کہ یہ ارادہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو ماریں گے، انہیں ہی قتل کریں گے، ان کی گردنیں ماریں گے، تو آپ ابو جہل کو باز رکھیے، آپ ابو جہل کو کسی طریقے سے سمجھائیے۔ تو عتبہ نے جو ہے وہ اتفاق کیا حکیم بن حزام کے ساتھ اور کہا کہ آپ جائیے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، میرا نام لیجیے اور اسے بتائیے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم واپس چلیں، جنگ نہ کریں، کیونکہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو ماریں گے، کیونکہ یہ لڑنے والے لوگ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، تو واپس چلتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ لیکن جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس تشریف لائے، یہ حکیم بن حزام بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر میں اللہ نے ان کو بچایا، مسلمانوں کی تلواروں سے یہ بچ گئے، مسلمانوں کے حملوں سے بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ ان کے نصیب میں ایمان لکھ دیا گیا تھا اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ تو یہ جب ابو جہل کے پاس آئے تو ابو جہل جو ہے وہ زرہ پہن کے تیاری کر رہا تھا، جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ تو جب اس نے سنا کہ عتبہ کیا فرما رہے ہیں تو اس نے عتبہ کو برا بھلا کہا، اس نے کہا کہ کیونکہ اس کا بیٹا دوسری طرف ہے تو اس وجہ سے عتبہ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، محمد کو نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، انہوں نے ہمارے قافلوں پر حملہ کیا ہے۔ اور اس خون کا کیا ہوگا، اس خون کا کیا ہوگا جو عبداللہ بن جہش کی قیادت میں سریہ گیا اور انہوں نے ایک مکے کے سردار کو مارا جس کا نام ابن حضرمی تھا، اس کو مار دیا، تو اس خون کا کیا ہوگا۔ تو جب یہ باتیں ابو جہل نے کی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے اپنے لشکر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ تو ابو جہل نے ایک شیطانی سوچ کے تحت جو ہے وہ ابن حضرمی جو ہیں ان کے بھائی سے رابطہ کیا اور ان کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور قریش کو آر دلائیں اپنے بھائی کے قتل کی۔ پچھلی قسطوں میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک تیر مارا گیا اور جس کے نتیجے میں عمرو بن حضرمی جو ایک مکے کا سردار تھا وہ قتل ہوا۔ تو ابو جہل نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان کے بھائی کو بلوایا اور بھائی سے یہ کہلوایا مکے والوں کو کہ میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گا اور میں دہائی دیتا ہوں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا عامر بن حضرمی، اس شخص کا نام تھا عامر بن حضرمی۔ وہ کھڑا ہو گیا اور وہ واہ عمرہ ہائے عمر ہائے عمر کی دہائی، یعنی عمر بن حضرمی جو قتل ہوا تھا اس سریے میں، عبداللہ بن جہش کے کی قیادت میں جو سریہ ہوا اس میں جو قتل ہوا، تو اس کا نام لے کر اس نے قریشیوں کو دہائی دینا شروع کر دی اور قریش کے لوگ لشکر جو ہے وہ گرم ہو گیا، وہ پرجوش ہو گیا اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یقیناً اب جنگ کی جائے گی۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلاننگ جو ہے وہ کر رہے تھے، وہ ایک ایسے مقام پر آئے اپنے لشکر کے ساتھ جہاں پر ایک کنواں تھا اور اس کنویں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ قبضہ کر لیا۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہم اسی کنویں کے پاس رہیں گے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس چشمے کے پاس نازل ہونے کا، اور یہ صحابی تھے حباب بن منذر نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر ٹھہرنا یا اس کنویں کے پاس ٹھہرنا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری جنگی حکمت عملی ہے، مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر حباب بن منذر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی جو قریش کہ لشکر کے قریب ترین چشمہ ہے اس پر قبضہ کیا جائے، ہمیں وہاں تک جانا چاہیے تاکہ قریشیوں کو پانی تک رسائی نہ ملے۔ جب ہم لڑیں گے، ہماری جنگ ہوگی، ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم پانی پئیں گے اپنے چشموں سے، کیونکہ چشموں پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن قریشی جو ہے جب ان کو پانی نہیں ملے گا تو ان کو نقصان ہوگا اور ان کے لوگ پیاسے ہوں گے اور وہ بھوک سے اور پیاس سے نڈھال ہو کر جنگ ہاریں گے۔ تو یہ ایک حکمت عملی تھی، جنگی حکمت عملی، اور اللہ کے نبی نے جب یہ مشورہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ بہت بہترین مشورہ ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر آگے تک جائے اور جو چشمہ قریش کے قریب ترین تھا اس پر قبضہ کیا جائے، اس تک تسلط قائم کیا جائے۔ جب اللہ کے نبی نے معائنہ کیا تو صحابیوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا ہم آپ کو ایک ایسا یعنی ٹینٹ یا ایک شیڈ نہ بنا دیں جس کے تحت آپ بیٹھیں اور جنگ کا معائنہ کریں اور آپ کے پاس ایک گھوڑا یا کوئی سواری تیار رہے۔
کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، ممکن ہے ہم ہار جائیں، ہم مارے جائیں، ہم شہید ہو جائیں۔ اس صورت میں آپ اس سواری پر سوار ہو کے مدینے واپس چلے جائیں، کیونکہ مدینے میں ہم سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ قربان ہو جائیں گے، لیکن آپ کو نقصان ہونے نہیں دیں گے اگر ہم اس جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ اور یہ الفاظ تھے حضرت سعد بن معاذ کے، جو بڑھ چڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں موجود تھے، اور اللہ کے نبی کو انہوں نے یقین دلایا۔ آلریڈی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ ہمیں اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگانے کا تو ہم سمندر میں کود جائیں گے آپ کے حکم پر۔ اللہ اکبر، یہ ایسے صحابی تھے۔ تو سعد بن معاذ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے باوجود اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم میدان جنگ سے دور ایک اونچی جگہ پر ایک چھجا بنا دیتے ہیں یا ایک شیڈ بنا دیتے ہیں جس میں آپ تشریف فرما ہوں، اور آپ کے پاس ایک سواری تیار رہے کہ اگر ہمیں شکست ہوتی ہے تو آپ اس سواری پر سوار ہو کے مدینے چلے جائیں، اور مدینے کے لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ ہم کیونکہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے، ہم مارے جائیں، یہ ممکن ہے کہ ہم مارے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے دعائیں کی، اپنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، اور ان کے لیے اللہ سے خیر مانگی کہ اے اللہ، یہ لوگ میرے اتنے وفادار ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے لیے مرنے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ ان کی حفاظت فرما۔ تو اسی دوران قریشی بھی جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے تقریریں شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا رمضان المبارک کی 17ویں رات کو، اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا تھا، اور میدان جنگ میں جو ہے وہ دونوں لشکر آمنے سامنے تقریباً اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، مارکے میں کیا ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی اگلی قسطوں میں جنگ بدر کا جو مارکہ ہے، جو جنگ ہوئی، اس سے پہلے کیا ہوا، کون لوگ آپس میں لڑے، ان سب حقائق کے اوپر روشنی ڈالیں گے اگلی قسطوں میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔